المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وتلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سورہ بقرہ میں جہاں پر اللہ جل جلالہ امن والہ نے رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر فرمایا، ایام معدودات والی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ دونوں آیتوں سے فارغ ہونے کے بعد اللہ نے بندوں کو چند مسائل کی طرف، چند حقیقت کی طرف، چند اعمال کی طرف رہبری فرمائی۔ وہ رہبری کیا ہے؟ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہر بندے کا ایک سوال ہوگا، یا اللہ میں نے رمضان المبارک کا مہینہ تجھ سے قریب ہونے کے لیے رکھا، روزہ رکھ کر میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، اب قریب ہونے کے لیے تجھ سے پکارنا چاہتا ہوں، آپ کو پکاروں تو کیسے پکاروں، کس طرح پکاروں، آپ کو آواز دینے کی ترتیب کیا ہے، آپ سے دعا مانگنے کی شکل کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی امت جس وقت انبیاء سے مانگتی تھی کہ آپ ذرا اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کرا دیجئے، آپ اپنے پروردگار سے ہمیں کچھ ہدایات کے فیصلے کروا دیجئے، گناہ معاف کر دیجئے، عافیت کا نظام بنا دیجئے۔ اس طرح انہوں نے باقاعدہ ایک نظام بنایا دعا کا، اور اس دعا کے نظام کے بدولت ان کو انبیاء کی دعا سے فائدہ ہوا کرتا تھا۔ ان کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، لیکن صرف امت محمدیہ کو اللہ نے جہاں پر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، وہاں یہ بھی چیز عطا کی، روزے کی حالت کی دعا قبول ہوتی ہے۔
اور یہ زمانہ دعا کا زمانہ ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے روزے کے احکام کے ساتھ دعا کرنے کی ترغیب یہاں پر دی گئی، اور یہ فرمایا کہ دعا تم کرو گے اللہ تمہاری دعا سنے گا۔ چنانچہ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے آ کر میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ملوں گا، میں کہاں ہوں، میں کدھر ہوں، مجھے کیسے وہ پا سکتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، فَإِنِّي قریب، میں بالکل قریب ہوں۔ تم لوگوں کے تصور سے یہ بات نکال دیں، میں بہت دور ہوں، میں دور نہیں ہوں بلکہ قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ شہرک سے زیادہ قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے ان لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے۔ یعنی اللہ دعا کو ایسے قبول کرے گا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات تم مانو گے، میں تمہاری بات سنوں گا۔ دیکھیں ایک اصول اللہ نے بیان کر دیا، جب تک تم میری بات سنو گے نہیں، میں تمہاری بات سنوں گا نہیں۔ جب تک تم میری بات مانو گے نہیں، میں تمہاری بات مانوں گا نہیں۔ جب تک تم میرے احکام کے تابع نہیں ہوں گے، میں تمہاری کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ بات الا ماشاءاللہ کسی کو سمجھ میں آتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں ارے بھئی ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ان سے ذرا پوچھئے جناب آپ بھی اپنے بچوں میں سے تمام بچوں کے تمناؤں کو، تقاضوں کو، درخواست کو کہاں قبول کرتے ہیں؟ کوئی بچہ درخواست کرتا ہے، اس کی درخواست ماں باپ کے پاس فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ کوئی بچہ ایک زمانے سے درخواست کر رہا ہے، اس کی بات قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ پنسل مانگا فوراً حاضر، قلم مانگا فوراً حاضر، جامیٹری باکس مانگا فوراً حاضر، لیکن اس کے مقابلے میں اور ایک بچہ ہے وہ مانگ رہا ہے، اسے دینے کو دل ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ ایک فرما بردار اور ایک نافرمان۔ فرما بردار کی فرما برداری ہوتی ہے اور نافرمان کی فرما برداری نہیں ہوتی، یعنی اس کی بات سنی نہیں جاتی۔ اسی طرح اللہ کا اصول ہے، اللہ کہتے ہیں میں تمہاری باتوں کو سنوں گا، میری بھی تو بات سنو، میری بھی تو بات سنو، تم تو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ اسی لیے کہا صرف فرائض کا اہتمام کر لو، فرض پڑھ لو، فرض نمازوں کے بعد اللہ ضرور دعا قبول کرتے ہیں۔ لا ترد الدعاء بعد صلاة مکتوبہ، دعائیں رد نہیں ہوتی فرض نمازوں کے بعد۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے میری بات مانو، میری بات سنو، میری بات تسلیم کرو، میرے احکام قبول کرو۔ تو حکموں میں پہلا حکم اللہ کا فرض۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے صرف مختصر مطالبہ کرتا ہے، زیادہ مطالبہ نہیں۔ اللہ کا جو مطالبہ ہے ہم سے وہ کون سا؟ وہ فرض نمازیں پڑھو۔ فرض پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے بھائی؟ بالکل مختصر وقت۔ سنتیں، واجبات، ان تمام کا مطالبہ تو ثانیاً ہے،
اولاً مطالبہ ہم سے فرض نمازوں کا ہے، بھئی پہلے فرض نماز تم ادا کرو، پہلی بات۔ دوسری بات ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا، اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنیں گے۔ تیسری بات، زکوٰۃ دینے کے بعد بھی آپ دعا کیجئے، اللہ ضرور دعا قبول کرے گا۔ چوتھی بات، حج کرنے کے بعد بھی آپ دعا کیجئے، عرفات میں دعا کیجئے، مزدلفہ میں دعا کیجئے، طواف کے بعد دعا کیجئے، سعی کے بعد دعا کیجئے، اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں تم پہلے میری سنو، وَإِن سَلَّمْتَنِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، میں تمہاری بات سنوں گا۔ اسی لیے کہا کہ پہلے تم میری بات مانو، میرے احکام کو تسلیم کرو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، فرمایا وہ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ ان کو صحیح راستہ مل جائے، ان کو صحیح راستہ مل جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ جل شانہ جب صحیح راستے کے لیے ہمیں یہ موقع دے رہا ہے تو لا محالہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ صحیح راستہ پانے کے لیے یہ تمام چیزوں کا اہتمام کریں، ایمان لائے، اللہ پر یقین کرے، اللہ پر، اللہ کی باتوں کو مانے، تو اللہ ضرور ہماری بات سنے گا۔ اسی لیے کہا گیا اللہ دنیا میں تمہیں اپنا خلیفہ بنانے کو تیار ہے، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھ رہا ہے تم لوگوں کی حرکتیں کیا ہیں، تم لوگوں کے اعمال کیا ہیں، تم لوگوں کے جذبات کیا ہیں، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا۔ اب آگے ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے، دیکھو یہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ جس طرح کھانا پینا اور ازدواجی تعلق کا رکھنا، یہ تینوں چیزیں روزے میں منع ہیں، تو روزہ افطار کرنے کے بعد یہ تینوں چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، یہ تینوں چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق کا رکھنا حلال کر دی جاتی ہے۔ اب حلال ہے، آپ اپنے بیگمات سے جو پابندیاں تھیں وہ پابندیوں سے آپ باز آ گئے ہو، اب ان کے حقوق ادا کر سکتے ہو۔ آگے جملہ کیا کہا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ لفظ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو سرسری ترجمہ کیا؟ وہ تمہارے لیے، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس۔ کیا مطلب اس کا؟ علماء فرماتے ہیں ایک تو لباس ظاہری اعتبار سے تم ان کے عیوب کو چھپانے کے ذمہ دار ہو، جیسے لباس عیوب کو چھپاتا ہے، اور وہ تمہارے عیوب چھپانے کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی آپس میں جو کچھ رشتہ ہے وہ رشتہ حیا والا رشتہ ہے، یہ رشتہ پردے والا رشتہ ہے، یہ رشتے کے عیوب کو آپس میں چھپا کر ایک دوسرے کے پردے میں رکھ کر اس کو حل کرنے والا رشتہ ہے۔ یہ رشتے کو لے جا کر بے حیا اور بے پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور لباس میں 4 چیزیں، ایک ہے لباس کے ذریعے سے عیب چھپانا، نمبر 2 لباس کے ذریعے سے ستر چھپانا، نمبر 3 لباس کے ذریعے سے عزت کا پانا، نمبر 4 لباس کے ذریعے سے آدمی کو شان و شوکت کا ملنا، یہ سب لباس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے جب لباس ہے تو اس کا مطلب کیا؟ یہ ایک دوسرے کی عزت ہے، ایک دوسرے کے لیے حیا ہے،
ایک دوسرے کے لیے شان ہے اور ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے، ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے. یہ ہے ترجمہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عجیب بات، علم اللہ. تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کو یہ تمام باتوں کا پتہ نہیں؟ سب پتہ ہے اللہ کو، اللہ کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے. اللہ کو معلوم ہے تم اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے. پہلے زمانے میں روزے کے حالات میں بیوی سے ملنا دن میں بھی ناجائز، رات میں بھی ناجائز، رات میں بھی ناجائز، رات میں بھی نہیں مل سکتے تھے. لیکن چھپ چھپ کر منع کرنے کے باوجود ملتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تم لوگ جو حرکتیں کر رہے ہو کیا ان چیزوں سے اللہ واقف نہیں ہے؟ سب واقف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزے کے اوقات کے بعد حلال کر دیا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اچھی طرح اللہ کو معلوم ہے کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے. اور پھر آگے فرمایا تم جب خیانت کرتے تھے، سنو، فتاب علیکم، اللہ رب العزت نے تمہاری خیانت کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تمہاری خیانت کو معاف کر دیا. چلو بھائی بیچارے خیانت کر دیے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. جب تم نے توبہ کیا، معافی مانگی، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اور پھر قبول کرنے کے بعد عفا عنکم، تم سے درگزر کر دیا، تم سے درگزر کر دیا. فالآن، اب تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ اپنی بیویوں سے ازدواجی رشتہ رکھ سکتے ہو. فالآن باشروہن. اور پھر کیا فرمایا؟ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے جو مقدر فرمایا ہے اسے تلاش کرو. کیا مطلب؟ اولاد نہیں ہے، اللہ سے اولاد مانگو. رمضان کا مہینہ، عجیب بات، علماء فرماتے ہیں روزے کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. بہت ساروں کو اولاد نہیں، اللہ سے رمضان میں اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو، اللہ رمضان کے اس رشتے سے اللہ آپ کو صاحب اولاد بنا دے. رمضان کے اس رشتے سے اللہ تمہیں صاحب جو محرومی زندگی بھر آپ اولاد نہ ہونے کے سلسلے میں محسوس کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رمضان مبارک کی برکت سے اولاد نصیب کر دے گا. تو ٹینشن مت لو، مایوس مت ہو جانا. اللہ سے کہتے رہو، واسطہ دو اللہ کو، یا اللہ بن ماں باپ کے تو نے آدم کو پیدا کیا، بغیر باپ کے تو نے عیسیٰ کو پیدا کیا. ان مثل عیسیٰ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح. آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور حضرت یحییٰ بوڑھے ماں باپ سے پیدا ہوئے. وامرأتی عاقر، یا اللہ میری بیوی تو بانجھ ہو گئی، عمر رسیدہ ہو گئی، کھوسٹ ہو گئی، اب کسی کام کے لائق نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والامر کذالک، بس جو کہہ دیا گیا معاملہ ہو کر رہے گا. زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم ایک بیٹا تمہیں عطا کرنے والے ہیں، اس کا نام یحییٰ رکھنا. کیا رکھنا؟ یحییٰ رکھنا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وابتغوا، ارے تمہارے مقدر میں جو ہے اللہ سے مانگو.
رزق نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، اللہ سے مانگو، اللہ رزق دے گا. صحت کی کمی ہے، صحت مانگو. عزت کی کمی ہے، عزت مانگو. جو کمی آپ محسوس کر رہے ہیں اپنی ذات میں، رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ، خوب مانگو، خوب مانگو، خوب مانگو، خوب مانگو. اللہ اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا. رمضان المبارک کی دعائیں یہ بیکار نہیں ہوں گی. پھر دیکھو گے رمضان کے بعد، بلکہ رمضان ہی میں اللہ کتنا نوازتے ہیں. لیکن ہم لوگ اپنی دعا میں کمی نہ کریں. تہجد میں دعا، افطاری میں دعا، نمازوں کے بعد دعا، تراویح کے بعد دعا، ہمیشہ دعا میں لگے رہیں. اور ہمارے مستورات ادباً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں، تراویح میں سستی نہ کریں. اکثر لوگ تراویح ہی نہیں پڑھتے. اصل کام کر کو سست ہو کو رہتی. تراویح کون تی بھی جنہیں بولتے ہیں 8 رکعت پڑھ لے کے سو جائیں گے، 10 رکعت پڑھ لے کے سو جائیں گے. تراویح میں اتنی سستی اچھی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ مرد حضرات کے لیے موقع دیا، مسجدوں میں جاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. عورتیں بیچاریاں اپنے گھر میں رہتی ہیں تو سست ہو کر سو جاتی ہیں. ایک معمول بنا لی، مرد حضرات گھر سے نکل کر جو ہی تراویح کو جائیں، ہم لوگ اپنے گھر میں معمول تراویح پڑھیں. اور تراویح کا اہتمام بہت بڑی برکت کی چیز ہے. اور تراویح پڑھ کر دیکھو، رمضان کا مزہ ملے گا، رمضان کا مزہ آئے گا. سب بہنیں ایک ساتھ، عربی گھر میں جتنی خواتین ہیں سب اکٹھے ہو جاؤ، پڑھو، دعائیں کرو، ایک ماحول بناؤ نماز کا. جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں اتنی صورتیں پڑھیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے برکات کو ظاہر کریں گے. کیا کہا اللہ نے؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھا ہے وہ اللہ سے خوب مانگو. اب اپنے اللہ تعالیٰ سے خوب تلاش کرو، مانگو. تمہارے مقدر میں جو اللہ نے طے فرما دیا وہ اللہ تعالیٰ سے تلاش کرو. تلاش کرو کسے کہتے ہیں؟ تلاش کرو کا مطلب یہ ہے دعا بھی کرنا، دوا بھی کرنا. دعا بھی کرنا، دوا بھی کرنا. کیا مطلب؟ یعنی ایک طرف اللہ سے مانگنا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ چیز مجھے کہاں عطا کرے گا تلاش کرنا. جیسے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ، فرمایا اللہ تعالیٰ سے تم وسیلہ مانگو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ، وَابْتَغُوا کے معنی تلاش کرنے کے آتے ہیں. وسیلہ تلاش کرو، کس واسطے سے اللہ کو پہنچنا، اللہ کے پاس ہمارا پہنچنا ہوگا. بعض اللہ کے بندے نمازوں کے واسطے سے، بعض اللہ کے بندے ذکر کے واسطے سے، بعض اللہ کے بندے دعوت کے واسطے سے، بعض اللہ کے بندے سیکھنے سکھانے، بعض اللہ کے بندے قرآن کے واسطے سے، دعا کے واسطے سے اللہ کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں. اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا اللہ سے خوب. پھر کیا کہا؟ کُلْ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا. اب بھئی یہ ٹائم کب تک؟ افطاری کے بعد کب تک ہمیں کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، ملاقات کی اجازت ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا اب تم کھاؤ پیو. کب تک؟ صبح کی سفیدی سیاہ سے الگ نہ ہو جائے. یعنی ایک آسمان پر دیکھو گے رات کی سیاہی یعنی کالی رات، دن کی سفیدی، یہ دونوں الگ ہوتے ہوئے صبح صادق کے وقت میں نظر آئیں گے. عربی بات سمجھ رہے نہیں؟
یعنی وہ آسمان پر جب دیکھو گے تو دونوں ایک لکیر، وہ لکیر سے کالی الگ ہوگی اور سفید الگ، تو اسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہترین تعبیر فرمائی، حتی یتبین، یہاں تک کہ جدا ہو جائے، لکم الخیط الابیض، تمہارے لیے سفید دھاگا، من الخیط الاسود، اسود کالے دھاگے سے، من الفجر، صبح صادق کے وقت، جب جدا ہو تو اس وقت تک سحری کر سکتے ہو، اس کے بعد سحری بند، اس کے بعد کھانا پینا بند، ملاقات بند. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزہ رکھو یعنی مغرب تک. ولا تباشروہن، فرمایا اب تم رات میں جو حرکتوں کی اجازت دی گئی ہے، اگر تم اعتکاف میں ہو تو اعتکاف کی حالت میں کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، لیکن بیوی کے حقوق ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. کب؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو. یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے، مردوں سے کہا جا رہا ہے، عورتوں سے. عورتیں مسجد میں اعتکاف نہ کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام پہ ابتدائی دور میں ازواج مطہرات میں سے بعض کو اجازت دے دی. جب دیکھا کہ ایک خیمہ آیا، دوسرا خیمہ آیا، تیسرا خیمہ آیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام ناراض ہوئے، اپنا خیمہ نکال لے کر چلے گئے. اس لیے کہ اب عورتوں کو تو ہمیں سمجھا تو نہیں سکتا، سمجھاؤں گا یہ پتہ نہیں کیا سمجھیں گی. بہتر کیا میں رہا تو نہ یہ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے، میں خود نہیں رہا تو اعتکاف میں کہاں بیٹھیں گے. تو اس لیے آپ علیہ السلام اپنا خیمہ نکال لیے تاکہ جو اعتکاف میں خواتین آ گئی تھی وہ بھی نکل جائے. بخاری شریف میں وہ روایت موجود ہے. اسی طرح ہمارے خواتین کے لیے جو افضل مسجد حضور نے قرار دیا وہ گھر، افضل مسجد ہے مستورات کے لیے مکان. جتنا وہ پردے میں رہیں گی اتنا زیادہ ان کے لیے بہترین ثواب کا نظام بنے گا اللہ کے یہاں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا حکم مسجد کو گئے بغیر گھر میں رہنے کا ہے. تو پتہ چلا عورت کے لیے مسجد گھر کی مسجد ہے، عورت کے لیے مسجد گھر کی مسجد ہے، یعنی گھر کی مسجد میں ہی عورتیں اپنے اعتکاف کا نظام بنائیں. اگر گھر میں مسجد نہیں ہے تو مسجد بنائیں، گھر کے اندر مسجد بنائیں. مسجد بنانے کا مطلب کیا؟ مستقل مسجد کی تعمیر کرنا نہیں، یہ ایک جگہ متعین کر لیں، یہ جگہ پر میں نماز پڑھوں گی، یہ جگہ پر میں ذکر کروں گی، یہ جگہ پر میں تلاوت کروں گی. جب بھی نماز کا وقت آئے گا مصلی بچھاؤں گی اور وہاں پر کیا کروں گی؟ نماز پڑھوں گی. جب ہم متعین کر لیں گے وہ خود ایک مسجد. اللہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ ایک معذور صحابی تھے، ان کے گھر میں انہوں نے ایک جگہ متعین فرما لیا کہ یہ ہمارے گھر کی مسجد ہوگی. اس گھر کی مسجد کی افتتاح کے لیے حضور تشریف لے گئے. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھر کی مسجد بنانا یہ سنت ہے. گھر کی مسجد بنانا چاہیے، گھر کی مسجد بنانا چاہیے. تلک حدود اللہ، پھر کیا فرمایا؟ یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں. تو اب اللہ کے جو حدود یعنی اللہ کے طے کردہ حدود، اس حدود میں تم لوگ گڑبڑ مت کرو. فلا تقربوها، اللہ کے حدود کے قریب جانا بھی منع ہے. اللہ کے حدود کے قریب جانا بھی منع ہے. ہرگز قریب یعنی
اس کے قریب جائیں گے، بازو اللہ کے حدود کے توڑنے کے تصور اور خیال یہ آ کر منع ہے۔ پھر کیا کہا؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اسی طرح اللہ تعالی تمام لوگوں کے لیے اپنی آیات، اپنی باتیں، اپنے احکام، اپنے بہت سارے تفصیلات واضح طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے اپنے احکام بیان کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اختیار کریں تقوی۔ تقوی کے معنی کیا؟ گناہوں سے بچنا۔ تقوی کے معنی یعنی گناہوں سے بچنا۔ جن گناہوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان تمام گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ مسئلہ بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ، تو مسئلہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کیا فرمایا؟ دیکھو، کھانے پینے کی تو ہم نے اجازت دے دی، کون ملے انہوں نے کو دیے سو چیزاں سب جزاک اللہ بولو کھلے انہوں افطاری کو ہر جگہ تقسیم کرتے تھے نہیں تقسیم ہوئے۔ یہ ہمارے بیلٹ میں کسی بینک والے نے آ کر کھجور تقسیم کیا 300 مسجدوں کو، کتنے سو؟ پانی کے باٹلا بھی کھجورا انہوں نے لیے، سب پورے مسجد والے لوگوں کو بانٹ رہی خوشی پورے جنے۔ کیا ہے؟ پکٹ کا مال سمجھو حلال بول کو۔ آخر میں 27 کو اس کے طرف سے گھڑی آئی، وہ گھڑی دے گئے تو بینک کی گھڑی، جن جگہ پر فائنانس والے تقسیم کرے کھجورا، لوگ اپنا کھانا شروع کرتے۔ ارے بھائی، کوئی بھی آ کر ہمارے دسترخوان پر جو بھی ڈالے گا ہم کیوں کھائیں گے بھائی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے آپ اپنے کمائی کا چاہے ایک کھجور کیوں نہ ہو لے جائیے، افطار کیجئے، بعد میں اپنے گھر میں آ کر سکون سے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیجئے۔ سموسہ کھانا کیا رمضان میں فرض کیا؟ فرائض افطاری کیا وہ سموسہ کھانا؟ کون ملے وہ سموسہ لا کر دے رہا ہے، سب جزاک اللہ بول کر سموسہ لے لیے، حرام میں افطاری کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَلَا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ دیکھو بھائی، کھانے کے سلسلے میں میں نے جو کہہ دیا، ناحق طریقے سے اپنے ایک دوسرے کے مال نہ کھایا کرو، نہ رشوت کے طور پر مال حاکموں تک پہنچاؤ۔ وَلَا تَدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، رشوت کے طور پر حاکموں تک مال مت پہنچاؤ۔ پھر کیا کہا؟ تاکہ جانتے بوجھتے لوگوں کا کچھ مال ظلم کے ساتھ کھا جاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر آپ لوگوں کا مال ناحق کھا لو۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، ناحق مال مت کھایا کرو۔ اسے پتہ چلا کہ بھئی ہمارے رمضان مبارک میں سب سے زیادہ جس بات کی طرف توجہ دی گئی وہ کیا؟ وہ حلال سے افطاری اور حلال سے سحری۔ حلال سے افطاری، حلال سے یہ بہت ضروری ہے، سمجھے بھائی؟ اور اس کے لیے قرآن نے، میں کیوں رمضان مبارک کی ہدایات قرآن سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے قرآن کتنے پیارے انداز سے مسائل سمجھاتا ہے، کتنے پیارے انداز سے۔ یہی قرآن پاک کی تفسیر، تشریح جو کچھ ہم لوگ سن رہے ہیں، اس کو ہم لوگ ذہن نشین بھی کریں۔ قرآن سے جب تفسیر کرے تو قرآن لے کر بیٹھ کر دیکھیں کیسی آیت کا ترجمہ کیسے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سے یہ کو
رمضان مبارک کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رمضان مبارک کے مبارک گھڑیوں کو صحیح گزارے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے. کچھ سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں چند مسائل میں گزشتہ آپ حضرات